ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انسانی ہمدردی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا ہے، یعنی ایک ایسی انسیت اور ایک ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے جو اس کو کسی صورت میں بھی اپنے اندر دبنے نہیں دیتی۔ ایسا کہ مثال کے طور پہ ماں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی ہمدردی رکھی ہے، محبت ڈال دی ہے، ایسے ہی باپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی محبت اور اس کی ہمدردی ڈال دی ہے۔ یعنی ماں جتنی ہمدردی اپنے سے بچے سے کرتی ہے کسی اور سے نہیں کرے گی، باپ اپنے بچے سے جتنی ہمدردی کرے گا اور کسی سے نہیں کرے گا۔ یہی ہمدردی ہمارے سماج کے اندر کیسے آئے، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی یہ تعلیمات بھی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو انسانی ہمدردی اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو زبان سے ہمدردی، کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، آپ اس کے گھر پر پہنچے تو زبانی ہمدردی کرنا، اس کے لیے دعائیہ کلمات بولنا، اس کو تسلی دینا، یہ انسان زبانی ہمدردی کرتا ہے۔ ایک ہمدردی ہوتی ہے عملی ہمدردی، یعنی کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، اپنے پڑوس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کے عمل سے، تو ایک عمل کے ذریعے سے ہمدردی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مالی ہمدردی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یعنی گرے پڑے لوگوں کو، جن کو لوگ سماج میں یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پروان چڑھانا اور ایسے لوگوں کو اوپر اٹھانا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس ہمدردی کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے لیے تمہارے مالوں میں بھی حق رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ گرے پڑے سماج کے لوگوں کو اوپر اٹھانا یہ اسلام کا عین خاصہ ہے، کہ اسلام نے کسی چھوٹے کو بڑے پر اور بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت نہیں دی، بلکہ اسلام کی نظر میں تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، تمام کی تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں ہمدردی، ان کی رواداری، ان کے ساتھ میں اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے سے ہم بہت ساری لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا اور کہے گا کہ یا ربی کیف اعوذ بک وانت رب العالمین، کہ اللہ آپ تو تمام چیزوں سے منزہ مبرہ ہیں، آپ تو کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتے، تو آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو دنیا میں میری کسی مخلوق، میرے کسی بندہ جو کہ بیمار ہو گیا تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا، میری عادت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں برہنہ تھا، لوگ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے منزہ مبرہ ہے، اللہ کو تو پیاس نہیں لگ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اے ابن آدم، اگر تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ایسا تھا جیسا تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو کسی پیاسی کو پانی پلا دیتا ایسا تھا جیسا مجھے پانی پلایا، اگر کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیتا ایسا تھا جیسا تو نے مجھے کپڑا پہنا دیا۔ ہمیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے عیال کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ ایک فاحشہ عورت جو کہ ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر رحم کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فاحشہ عورت کو، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔
تو کتنا بڑا اجر ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ میں ہمدردی کرنا، اس مخلوق کے ساتھ میں تمام کے تمام اس کے کاموں کو بجا لانا۔ لہذا ہمیں ایسا کام ضرور کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کو فائدہ پہنچے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔